نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محاک فی صدرک، جب تو گناہ کرے گا نا تیرا ضمیر تجھے ملامت کرے گا، لیکن جب ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا نہ ضمیر اندر سے کوئی آواز آتی ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے وہ اس بات کو عار محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اور گناہوں سے پاکی کا اور بچانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا نماز کا قائم کرنا ہے۔ جو بندہ ان دو چیزوں کو اختیار کر لے گا 90% وہ اپنے گناہ ترک کر دے گا۔ جس زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر رہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو نصیحت کی۔ جس زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، جب بھی وہ بیٹھا ہے فارغ وقت میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو ہر وقت یہ پڑھتا ہے وہ زبان سے گالی دے گا؟ اس زبان سے وعدہ خلافی کرے گا؟ اس زبان سے پھر جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا، کیونکہ اس زبان پر اب اللہ کا ذکر ہے، اور بندے کے اکثر گناہ کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کو یاد رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، پس نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور جس نے 5 وقت نماز کی تیاری میں رہنا ہو کہ وہ جناب فجر پڑھ کے آیا ہے، آرام کیا ہے، پھر کام پہ آیا ہے، پھر اس کو ظہر کا انتظار ہے، پھر ظہر پڑھ کے آیا ہے، عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ کے آیا ہے، اس کو مغرب کا انتظار ہے، جو نمازوں کے انتظار میں رہتا ہے وہ پھر کبھی بھی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ وہ کام ہے جو انسان کو کامیابیوں کی طرف، جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب آگے ہماری کیفیت اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ ذکر ہے، یہ نماز ہے، یہ گناہوں سے بچنا ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ کامیابی ہے، یہ جنت ہے، جبکہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا ہی کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کی زندگی کے بارے میں فکر کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سو محترم بھائیو، ایک گزارش تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم جتنی سستیاں، غفلتیں، نافرمانیاں ہو گئیں اس پر اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور آگے جو وقت بچا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہاں پہ کھڑا کیا کہ آپ اپنی تربیت کریں، اصلاح کریں، اللہ کے دین پر آئیں، زندگیاں شریعت کے مطابق گزاریں، وہاں ایک اور ذمہ داری دی کہ جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور جناب اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے دعوت کا کام بھی کرنا ہے۔ جو بات دین کی آپ کو سمجھ آئی ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا اس وقت سب سے ہاٹ ایشو فلسطین کا ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ دنیا میں اللہ کا دوسرا قدیم ترین گھر ہے، پہلی مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، اور دوسری مسجد اقصی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو اعزاز حاصل ہے کہ تمام انبیاء یہاں پر جمع ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں معراج کی رات انہوں نے نماز ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو بہت بابرکت بنا دیا، اور اس میں بڑی بڑی نشانیاں رکھی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں دکھلائیں۔ تو آج اس اقصی پر یہود کا قبضہ ہے، اور آج شاید دنیا اور شاید مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ فلسطینیوں کا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کا مسئلہ ہے۔ جتنا قبلہ اول ان کا ہے، جتنی مسجد اقصی ان کی ہے، اتنی ہی پوری امت کی ہے۔ آج پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو، اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ امت کی جنگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہود صرف فلسطینی مسلمانوں کے دشمن نہیں، یہ تو تمام ایمان والوں کے دشمن ہیں، اور یہ کسی حکمران کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کی بات ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کائنات میں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی بار لعنت فرمائی، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدلا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے مقدسات کی بے حرمتی کی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار شہید کرنے کی کوشش کی، انہی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، انہی یہودیوں نے بدر میں غداری کی، انہی یہودیوں نے خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
بھی پھر ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، سب کے خلاف آپ نے اپنی زندگی میں محاذ آرائی کی اور ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کو خیبر تک محدود کر کے گئے، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دورہ ہے تو خیبر سے بھی تمام یہودیوں کو نکال کے جزیرہ عرب کو ان سے پاک کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا ہے، ان کے مقدر میں ذلت ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک کے لیے ایسے لوگ ان کے اوپر بھیجتے رہیں گے جو ان کو دردناک عذاب دیں گے، کبھی وہ جناب رومیوں کی صورت میں ہوں گے، کبھی ایرانیوں کی صورت میں ہوں گے، کبھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہوں گے، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں ہوں گے، اور کبھی ہٹلر کی صورت میں ہوں گے، اور کبھی وہ آج کی حماس کی صورت میں ہوں گے کہ انہوں نے 2 سال تک تیاری کی اور کسی کو پتہ نہیں چلا اور ایسا حملہ کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے ہم ناکام ہو گئے، ان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ حماس اتنا بڑا حملہ کیسے کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کا ماما امریکہ پہلے وزیر خارجہ جاتا ہے، پھر صدر بھی جاتا ہے۔ اس وقت کافر اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو حماس، مجاہدین اور یہ مسلمان اسرائیل کو لے ڈوبیں گے اور اس کو لے جائیں گے۔ آج وہ اس بات کو بھانپ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جس طرح کافر آج ایک ملت بن کے اکٹھے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے وہاں پر جا کے اپنی آواز کو بلند کریں، اور اسی طرح سے ہمیں ان کی مدد اور نصرت، ان کی خوراک، ادویات اور اسی طرح ان کی نقل مکانی میں، پھر آگے خیمہ جات اور جو میدان کے اندر اس وقت کارروائی چل رہی ہے ان کی ضروریات کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ اگر قبلہ اول کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو ہم بھی اپنے قبلہ اول کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرنے والوں میں شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔